الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما. معزز سامعین و ناظرین، موضوع دوسرا پارٹ ہے لو بلڈ پریشر کی کازز، سائن اینڈ سمٹمس اینڈ کمپلیکیشنس پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی. کچھ چیزیں ہم نے کچھ علامات ڈسکس کی اور کچھ رہتی تھیں. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ انسان جب سیڑھیاں چڑھتا ہے تو اسے سانس چڑھنے لگتا ہے. کلر اس کا تھوڑا پیل، مطلب پیل کلر، رنگ تھوڑا پیلا ہونے لگتا ہے. رنگ کے اندر جو نیچرل کلر ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا. تو ایسے ہی اس کو ویکنس، جنرل فٹیگ، لیتھارجی، ڈیزینس، ورٹائگو، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے پیچھے. جنرل ویکنس ہونے لگتی ہے اور وہ کنسنٹریشن لوز کر جاتا ہے، مطلب کسی بھی چیز پہ صحیح فوکس نہیں کر پاتا، بھولنے لگتا ہے چیزوں کو. اور سٹریس، انزائٹی بھی اس پہ آنے لگتی ہے. یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کی آنکھ، اس کا جو ویژن ہے، اس کا جو دیکھنا ہے وہ بلر ہونے لگتا ہے، صاف نہیں، دھندلا نظر آتا ہے اس کو. اسی میں یہ جو ہم نے ڈسکس کی تھی ایک چیز کہ وہ فینٹ، مطلب بے ہوشی کی طرف گر جاتا ہے. بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، گر سکتا ہے نیچے. اب گرنا خطرناک ہو سکتا ہے. اس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ہاٹ باتھ اور خاص پہ واش روم کا اچھی طرح بند کر دینا اور بہت زیادہ گرم پانی کا استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے. یہ کمپلیکیشنز، اس میں انتہائی پریشانی ہو سکتی ہے لو بلڈ پریشر والے کے لیے. تو ابھی ہم اسی میں ایک اہم چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے. اور یہ ڈائبیٹک لوگ، ڈائبٹیز خود بھی ایک کہہ لیجیے مین وجہ ہے بلڈ پریشر کے لو ہونے کی. بعض لوگوں کو کولیسٹرول ساتھ ہوتا ہے تو ہائی بھی ہو جاتا ہے، مگر بعض ڈائبیٹک پیشنٹ ایسے بھی ہیں جن کا بی پی جو ہے وہ لو ہوتا ہے، نیچے جاتا ہے، اور ان کو پھر تھرسٹ، پیاس بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور یورین بھی بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے. تو اب ہم اس میں سے ایک بڑی اہم چیز ہے جو کہ آپ کو لائف تھریٹننگ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے، انتہائی الارمنگ میڈیکل ایمرجنسی کہہ لیجئے، جب اس کی پلس ریٹ جو ہے وہ ہائی ہو جائے. نبض جو ہماری چلتی ہے نارملی یہ 70، 72، 75 یہ نارمل بیٹس ہیں پر منٹ. ایک منٹ کے اندر آپ ہاتھ رکھ کے چیک کریں گے تو 72، 74 اس پہ ہوگی. تو یہ اس سے بڑھنا شروع کر دے گی، 95، 100 اس پہ جانا شروع کر دے گی. پلس ریٹ آپ کا جو ہے زیادہ ہو جائے گا. یہ میں میڈیکل ایمرجنسی کمپلیکیشن کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ کو فوراً ہاسپٹل اور ایمرجنسی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اس کی پہچان ہے لو بلڈ پریشر میں. اب ساتھ ہی جب اس کی بریدنگ، مطلب سانس لینا جو ہے وہ بڑھنے لگے. نارمل اچھا صحت مند بندہ جو ہے وہ 12 to 20، 12 سے 20 کے درمیان کہہ لیجیے سانس لیتا ہے ایک منٹ کے اندر. اور جب یہ 20 سے اوپر جانا شروع ہو جائیں تو سمجھیے اس کی بریدنگ جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے. اب جب یہ مین 3 چیزیں اس کے اندر آنے لگتی ہیں کہ اس کی پلس ریٹ ہائی ہو جاتی ہے، اس کی بریدنگ، سانس لینا ہائی ہو جاتا ہے، اور اس کا ہارٹ جو ہے وہ فاسٹ پمپنگ کرنے لگتا ہے. بعض دفعہ لو بھی ہونے لگتا ہے، مگر موسٹلی اس کی سپیڈ بڑھنے لگتی ہے. تو یہ 3 بڑی اہم علامتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اس کو کہہ لیجیے کولڈ سویٹنگ، اس کا جسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، اور ٹھنڈا اور انتہائی نرم سکن ہونے لگتی ہے، جسم ڈھیلا پڑنے لگتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو فوراً ایمرجنسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے بلڈ لگایا جائے. اس کو ایمرجنسی ادر میڈیسن دے کے ایمرجنسی کے لیے لے جانا ضروری ہوتا ہے ایسے پیشنٹ کو. مگر ایسی جگہ پر ایسی صورتحال ہیں جہاں پر نارمل ابھی بہت زیادہ کمپلیکیشن میں تو نہیں گیا، مگر چکر آ رہے ہیں، طبیعت خراب ہو رہی ہے، ویکنس ہو رہی ہے، اور بی پی چیک کیا گھر میں تھا تو بی پی بھی کافی زیادہ لو ہو رہا ہے.
تو ایسی صورت میں میں نے ایک ریسیپی پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی، اب ایک اور اہم ریسیپی ڈسکس کروں گا. ہم اسے تلسی، بیزل سیڈز بھی کہتے ہیں، اسی کے بیزل لیفز بھی ہیں. تو تلسی کے 5-7 پتے، ایک الائچی ڈال کے 1 کپ قہوہ اس کا تیار کیا جائے، بڑی بہترین ٹی بنتی. تھوڑی سی اور اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا بٹر بنتا ہے، کڑوا بنتا ہے. تو اس کو آپ اگر ڈائبیٹک نہیں ہے تو شکر ڈال لیں، ڈائبیٹک ہے تو شوگر فری کو شوگر آپ یوز کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کا جو ہے بی پی کا لیول تھوڑی دیر کے بعد اوپر لے آتا ہے. بہت زیادہ لو ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں ایک اہم طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ 1 کپ پانی کے اندر 2 کلوز، 2 لونگ، اور ساتھ ہی جو ہے آدھی انچ کا ٹکڑا ادرک کا اور 1 الائچی ڈال کے اس کی ٹی بنائیں. ایک بڑے مگ میں ڈال کے، تو تقریباً وہ پونا کپ جو تھوڑا سا کم ہو جائے گا ابلنے کے بعد، تو اس کو سٹین کر لیں. سٹین کرنے کے بعد اس میں آپ جو ہے شہد پٹ کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے، اچھا خالص شہد ہو، اس کی 1 چمچی ڈالیں اور اس کو سپ لگا کے پئیں. سردی ہے، گرمی ہو تو تھوڑا سا کم گرم لے لیں. سردی میں حسب مطلب کہہ لیجیے برداشت جو ہے وہ آپ اس کو پئیں. تو وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کا بی پی جو ہے لو نہیں رہے گا، اوپر آنا شروع ہو جائے گا. ایسی ہی اہم چیزوں میں کھانے پینے کے اندر بلڈ پریشر جس کا لو ہوتا ہے، بی پی لو ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ گرین ویجیٹیبلز، گرین لیفی ویجیٹیبلز، اسپیشلی اسپائنس جسے پالک کہتے ہیں، اس کا استعمال، مولی کا استعمال، گاجر، ابھی کیرٹ آ جائے گی، موسم آتا جا رہا ہے اس کا، بلکہ آنا شروع ہو گئی ہے. تو اس کا فریش جوس مستقل جان چھڑاتا ہے ایسے پیشنٹ کی جن کا بی پی لو رہتا ہے. اور میں اکثر ایک بڑا ہی طب نبوی سے استخراج کیا ہوا ایک بڑا اہم فارمولہ بتایا کرتا ہوں اپنے پیشنٹس کو کہ انار اور کھجوریں، 3 سے 5 کھجوریں، بڑی ہوں تو 3 کافی ہیں، چھوٹی کھجوریں ہوں تو 5، اور اس کے ساتھ کم از کم 3 چمچے بڑے والے جو ہیں وہ انار، یا ایک انار چھوٹا ہو تو وہ مطلب میٹھا ہو، بہت زیادہ کھٹا نہ ہو. تو ان کو مکس کر کے انار کے دانے اور کھجوریں کٹھی چبائیں اور اچھی طرح اس کو مطلب گٹلیاں اگر آپ انار کی پھینکنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کھجوریں بھی کھا لیں بعد میں، پھر یا کھجوریں پہلے کھا لیں، ساتھ ہی جو ہے وہ بادام، ساتھ ہی جو ہے وہ آپ انار کے جو کہہ لیجیے بیج ہیں، پورا انار جو ہے اس کے اندر سے پھوک جو ہے وہ گٹلیاں آپ نکالنا چاہتے ہیں تو 3 سے 5 چمچے جو ہے اس کا رس منہ میں نکال کے چوس لیجیے. تو تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ فریش فیل کریں گے. اس کو اگر آپ کچھ وقت مسلسل استعمال کریں تو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے، چونکہ کھجوریں جو ہیں یہ سب سے بڑا سورس ہے فروٹس کے اندر آر بی سیز کا. جو لوگ انیمک ہوتے ہیں، چونکہ انیمیا جو ہے یہ بھی ایک بڑی اہم کاز ہے، جن لوگوں کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے ان کا بھی بی پی لو ہونے لگتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے انار اور کھجور کا اکٹھا استعمال، 3 سے 5 کھجوریں، 3 سے 5 چمچے جو ہیں وہ انار دانہ، فریش والا انار نکال کے وہ استعمال کریں. تو کچھ وقت مسلسل استعمال کرنے کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے تو ایچ بی بھی آپ کا اوپر آ جائے گا اور بلڈ پریشر بھی آپ کا کنٹرول رہنے لگے گا، ڈاؤن نہیں ہوگا، اور آپ کی جو ویکنس ہے وہ بھی ختم ہونے لگے گی. چونکہ کھجور جو ہے اس پہ میں ایک مستقل الگ سے انشاءاللہ پروگرام کروں گا، بلکہ 2-3 پروگرام کی ضرورت ہے. کہ کھجور جس کا ذکر قرآن پاک اور احادیث میں موجود ہے، تو اس کے بے پناہ فوائد ہیں، مگر اس کے استعمال میں ضرورت ہوتی ہے. بعض جیسے یورک ایسڈ کے پیشنٹ ہیں تو کھجوریں ان کو خالی کھجوریں اکیلی کھا رہا ہے تو پرابلمیٹک ہو سکتی ہیں، اس کا یورک ایسڈ انکریز کر سکتی ہیں. بعض لوگوں کو موشن، بعض لوگوں کو کانسٹیپیشن بھی کر سکتی ہیں، اوور ڈوز. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کس طرح کا ہے. تو اس پیشنٹ کی ڈیزیز کے اکارڈنگ ایک اچھا ہربلسٹ جو ہے وہ چیزوں کو سیٹ کرتا ہے. یہی فن ہے طب کے اندر. اسی لیے تو آقا کا اصول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیب حاذق سے علاج کروایا جائے. تو وہ ضروری ہے اپنی ڈیزیز کے مطابق وہ کنسلٹ کرے کنسلٹنٹ کو جو ہربس پہ کمانڈ رکھتا ہو، نیچرل مطلب کہہ لیجیے نیچرل فزیشین ہو. ہربس کو کمانڈ رکھنے والا بندہ ہی آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتا ہے. دنیاوی طور پر تو ہم بٹن ٹانکنا ہو، کپڑے سلوانے ہوں، بال کاٹنے ہوں، بال بنوانے ہوں تو ہم اس کے ایکسپرٹ کی طرف جاتے ہیں. صحت کی باری آتی تو الٹ پھلٹ جسے ہم سیلف میڈیکیشن کہتے ہیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں جو پیٹ چیزیں ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، سوٹ کرتی ہیں، چھوٹے فارمولے ہیں، چھوٹی بیماری ہے تو ٹھیک ہے.
جہاں بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو رہی ہوں تو پھر اس کو فزیشین کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے، اس کی رائے کو لینا چاہیے، اس کے مطابق اس کو ڈائٹ کی طرف جانا چاہیے۔ تو ہم ڈسکس کر رہے تھے ہارمونز کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، ڈائبٹیز بھی ڈسکس ہوئی، اور بعض دفعہ بی پی لو ہونے کی ایک اہم وجہ جو ہے وہ بلڈ انفیکشن ہوا کرتی ہے، سیپٹیسیمیا، بہت سیویئر قسم کی انفیکشن ہوگی آپ کے بلڈ میں، تو آپ کا بی پی لو ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی انافلیکٹک شاک، یہ الرجی ہے جس میں آپ کی آنکھوں کے نیچے بھی کہہ لیجیے سوزش آ جاتی ہے، پورا فیس اور ہونٹ آپ کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ کسی کہہ لیجیے پوائزنس سٹنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا آپ کو اور الرجک رسپونڈ ہوا، اس کے بعد بھی آپ کا بی پی جو ہے وہ بعض دفعہ لو ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیسن، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں جو آپ کے بی پی کو لو کرنے کی وجہ بنتی ہیں۔ وہ ڈائیوریٹکس، پیشاب آور میڈیسن، ہارٹ کی موسٹلی میڈیسن، بیٹا بلاکرز جو ہیں، اس کے بعد کڈنی کی میڈیسن ہے، ایسے ہی ڈائبٹیز کی میڈیسن ہے۔ ان میڈیکیشنز کے ساتھ ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کہہ لیجیے بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہونے لگتا ہے، تو اس میں بھی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے فزیشین کو بتائے کہ میں میڈیکیشن کون کون سی کر رہا ہوں، کون کون سی چیزیں کھا رہا ہوں۔ تو دعا ہے اللہ ہمیں نیچر کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ایسے ہی سبزیوں میں بہترین ہمارے ہاں ہم گھر میں کڈنی بین، چھوٹا لوبیا جسے ہم راجما بھی کہتے ہیں، ایک بڑے والا ہوتا ہے براؤن رنگ کا، اور ایک چھوٹا وائٹ، اس پہ چھوٹا سا ڈاٹ لگا ہوتا ہے بلیک سا براؤن سا، وہ کڈنی شکل، اس لیے اس کو کڈنی بین کہا جاتا ہے۔ اس کا سالن گھر میں بنا کے کھائیں، یہ بھی بی پی کو کور کرنے میں بہترین چیز ہے۔ ایسے ہی سالٹ انٹیک پوری رکھیں، سالٹ کو بند نہ کریں، اور واٹر انٹیک اور فلوئڈس اس کا استعمال بڑھائیں، تو آپ کا بی پی جو ہے وہ کنٹرول رہنے لگے گا۔ اور ایسے ہی نٹس، سردی آ گئی ہے تو نٹس کے اندر آپ کے پاس اخروٹ ہے، بادام ہے، اس کے بعد کاجو ہے، اسپیشلی پستہ جو ہے، یہ بی پی کو، بلڈ پریشر کو لو ہو تو اس کو اپ کرنے میں بہترین معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو کہہ لیجیے نٹس اور ریزنس، اس کے بعد آپ کے پاس اسٹرابیریز ہیں، ڈفرینٹ قسم کی بیریز جو ہیں وہ ٹچ کیا جا سکتا ہے فزیشین کو، وہ بھی بہت زیادہ فائدہ کرتی ہیں بی پی لو کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی بعض جگہ جہاں انتہائی کمپلیکیشن ہو رہی اور کچھ کہیں آپ باہر جا بھی نہیں سکتے، ہاسپٹل بھی قریب نہیں ہے، آپ کہیں گاؤں میں ہیں اور وہاں کہیں آپ کو زعفران میسر آ جائے، تو 2-3 دن کے اس کے 2-3 سٹیم، 3 سٹیم از اینف فار دا، 1 کپ آف ہاٹ واٹر لیں، اس میں ڈالیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کا جو دودھ ہے وہ گولڈن سا ہو جائے گا، بس اس کو اٹھا کے سپ اب ادھر سے آپ نے پینا شروع کیا تو ساتھ ہی آپ کا بی پی جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر بعض لوگوں کو میسر نہیں، بعض لوگوں کی پہنچ بھی نہیں ہوتی کہ وہ زعفران تک پہنچے، تو ان کے لیے اس کا پھر متبادل جو ہے وہ لونگ، وہ بہترین چیز ہے۔ چھوٹا سا ٹکڑا آدھی انچ کا ادرک کا، اور 2-3 لونگ، 1 الائچی، 1 کپ دودھ میں اچھی طرح بوائل کریں، بوائل کرنے کے بعد اس کو آپ پئیں، جس سے انسٹنٹ فوراً ریلیف دیتا ہے آپ کو، فوراً آپ کا بی پی جو ہے وہ اوپر آنے لگتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ میں نیچر کو سمجھنے کی اور نیچر کے قریب رہنے کی اور قدرتی زندگی جو ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔